میری آنکھوں کے سامنے کچھ لوگوں کو مار پڑی وہاں پہ کس بنیاد پر کہ کعبے کی دیوار کو کیوں چوما ہے۔ یہ ہمارے نزدیک بھی ہے کہ جب کوئی طواف کر رہا ہے تو سیدھا طواف کرے، کیونکہ طواف میں خلل آ جائے گا اگر وہ ہاتھ لگانا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت طواف کرے، طواف کر کے پھر تبرک حاصل کرے۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی برکت کے لیے کعبے کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بھی غالی ہے، بدعتی ہے، حرام کا لفظ تو عام ہے، مشرک کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں، اور کتابوں میں بھی اس کو لکھا ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، ان کا فتویٰ یہاں تک بھی ہے کہ اگر حجر اسود کو کوئی برکت کے حصول کے لیے ہاتھ لگائے تو وہ بھی حرام کام کرتا۔ حجر اسود کی بات کر رہا ہوں، حجر اسود۔ اب ان کے نزدیک یہ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ ہاتھ باندھ کے منہ آگے کر کے چومنا چاہیے، کہیں ہاتھ نہ اس کو لگ جائے، اور پھر چومتے وقت نیت برکت کی نہیں ہونی چاہیے، نیت تبرک کی نہیں ہونی چاہیے، پھر چومنا جائز ہوگا۔ اور اگر حجر اسود سے بھی کوئی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں وہ بھی بندہ شرک کا، وہ پتھر سے غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ تم نے خامخواہ ان کے ذمے یہ لگا دیا کہ وہ حجر اسود کی بھی برکت نہیں مانتے، تو پھر وہ ہیں کیا کہ حجر اسود کی بھی برکت نہیں مانتے، جنتی پتھر ہے۔ تو یہ میں پیش کر رہا ہوں، اخطاء یقع فیہا بعض الحجاج، وہ غلطیاں جو بعض حاجی کرتے ہیں۔ اس پمفلٹ میں ان غلطیوں کا ذکر ہے کہ ایسی غلطیاں حاجی نہ کریں۔ اس کتاب کو وہاں سے جو سرکاری طور پر تقسیم کیا گیا اس پمفلٹ کو، اس کے صفحہ نمبر 5 پر غلطیوں میں سے ایک غلطی کیا لکھی ہے؟ لکھا ہے بعض الحجاج یتمسح اثناء الطواف بجدران الکعبۃ وہذا خطأ، اور پھر اس کے ساتھ یہ لکھا ہوا بعض الحجاج، یہ 7 نمبر پہ انہوں نے غلطی لکھی ہے، بعض الحجاج یتبرک بمسح الحجر الاسود، کہ بعض حاجی حجر اسود کو ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور تقبیل ہی یا چوم کے برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرنا چاہے وہ بھی حرام کرتا ہے، غلط کر رہا ہے، اور جو چوم کے برکت حاصل کرنا چاہے وہ بھی غلط کرتا۔ اب دنیا میں انسان کی پیچھے جگہ کیا باقی بچی؟ کعبے کی دیواریں چلو کہا گیا عام پتھروں کی تھیں، مگر میں تو کہتا ہوں جہاں کروڑوں رحمتیں ہر وقت برسیں وہ عام پتھر نہیں رہتے، خاص بن جاتے ہیں۔ اور یہ حجر اسود تو جنت سے آیا، لیکن اس کے لیے بھی انہوں نے یہ لفظ لکھ دیے۔ صفحہ نمبر 5 پر غلطی نمبر 7 یہ ذکر کی کہ ہاتھ لگا کے جو حجر اسود سے برکت حاصل کرے وہ بھی غلطی کر رہا ہے، جو چوم کے برکت حاصل کرے وہ بھی غلطی کر رہا ہے۔ تو وہ نیت کیا رکھے؟ کہتے ہیں نیت اس کی اس میں کیا ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں وہ ھذا خلاف السنت، اگر نیت ہو برکت کی چومنے میں یا ہاتھ لگانے میں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ فإن المقصود باستلام الحجر الاسود ہوا تعظیم اللہ تعالی، کہتے ہیں حجر اسود کو چومنے کا مقصد رب کی تعظیم ہے، بس رب کی تعظیم کی نیت ہونی چاہیے، برکت کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ جبکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اگر حاجی چوم نہ سکے، اشارہ بھی کرے، وہ پھر بھی گناہ کھینچ لیتا ہے، اور جب ہونٹ اس کے ساتھ لگاتا ہے تو پھر وہ گناہ چوس لیتا ہے۔ اب میں تو سمجھتا ہوں ان کو برکت فوبیا ہو چکا ہے کہ برکت کہیں بھی ہو انہیں اپنی دشمن لگتی ہے۔ برکت حجر اسود کی بھی لے ڈوبی، اور کہا کہ برکت کے لیے چومنا، برکت کے لیے ہاتھ لگانا یہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ میں تو دکھاتا ہوں، یہ نسائی شریف ہے، میرے نبی علیہ السلام کا فرمان، آپ کا طریقہ اور انداز، اس کے لیے یہ باب وضع الصدر والوجہ علی ما استقبل من دبر الکعبہ، یہاں پر سینہ رکھنا اپنا کعبے کی دیوار پر اور چہرہ رکھنا کعبے کی دیوار پر، اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں دخلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البیت، میں بیت اللہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوا، فجالسا، سرکار بیٹھے تشریف فرما ہوئے، فحمد اللہ، اللہ کی حمد کی، واسنا علیہ، پھر اس کی تعریف کی، وکبر، اللہ اکبر کہا، حلل لا الہ الا اللہ پڑھا،
ثم مال الى ما بین یدیہ من البیت، پھر سامنے جو کعبے کی دیوار تھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، فوادع صدرہ علیہ، میرے نبی علیہ السلام نے اپنا سینہ دیوار کے ساتھ لگا دیا، وَوَجْهَهُ وَخَدَّهُ، سرکار نے اپنا رخسار پتھر پہ رکھا، وَيَدَيْهِ، اور اپنے ہاتھ بھی پتھر پہ رکھے۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ برکت لے نہیں رہے تھے، برکت دے رہے تھے، مگر جنہیں ہر بات میں بت پرستی نظر آتی ہے وہ بتائیں تو صحیح، میرے نبی علیہ السلام سے بڑا توحید پرست کون ہوگا؟ یہ سنن نسائی، یہ سرکار کا طریقہ، یہ کعبے کی دیوار، یہ والشمس کا چہرہ، علم نشرہ کا سینہ، یہ سرکار نے اس پتھر سے لگایا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ جو آئے کعبے کی دیواروں کے پاس، بچھڑا ہے کہیں سے، پہنچا ہے شوق سے، اپنے بدن کو لگائے گا، اس کو حرام حرام سے مت ڈراؤ، وہ حرام نہیں کر رہا، محبوب کی سنت کا کام کر رہا ہے۔